ہوں گی دیکھ نہ سکو گے، تمہارے ہاتھ ہوں گے اٹھ نہ سکیں گے، تمہارے پیر ہوں گے بھاگ نہ سکو گے۔ آئی کہیں سے آواز، سلام ہو اس آواز پر۔ جس نے مسلسل کہا بے فکر رہنا میں احتضار میں آؤں گا، بے فکر رہنا، عمر بھر تم نے یا علی کہہ کے پکارا ہے، زبان ساتھ دے لیکن تمہارے برے وقت پہ ساتھ آؤں گا۔ سب نے سنا، بڑی منزل سے گزر رہا ہوں، بڑی احتیاط سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب نے سنا کہ اتنا دعویٰ علی ابن ابی طالب نے کیا کہ احتضار میں نہیں بلکہ قبر میں بھی آؤں گا۔ سب نے سنا تو ایک چھوٹی سی بات، کاغذ اور قلم کے مانگنے پر تاریخ نے شور مچایا کہ دماغ ختم ہو گیا۔ چھوٹی سی بات، اتنے بڑے دعوے پر تاریخ چپ رہتی، سب کہتے جھوٹ ہے، دودھ بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اجتماع نے سنا، سب نے سنا، میں مدد کروں گا، میں مدد کو آؤں گا۔ عالم کیا ہے، پر ایک چیز نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑا، اور میں ایک چھپا ہوا حاکم تھا جو روٹ کے چلا گیا، جب تک تھا حکومت کر رہا تھا۔ ایسے ہی اس جہان اکبر میں ایک پس پردہ امام ہے جو حکومت کر رہا ہے۔ ختم، دیکھ لیا۔ اب آ کے میں یہ چاہوں گا ضرور، موت پر پڑھ کے زیادہ نہیں، ایک دو چیزیں بھی اگر آپ تک پہنچ گئیں میری زبان سے تو ذہنی اور فکری طور پر کچھ وعدے لے لوں گا، اس لیے کہ میں خود ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح شام کے وقت بیٹھا ہوں، چاہوں گا کہ کچھ کہوں، کچھ سمجھاؤں اور کچھ عقیدے کی پختگی دے کر جاؤں۔ ہے سب نے سہارا چھوڑ دیا، آنکھیں ہیں پتھرائی ہوئی، ایک غضب کے موڑ پر کھڑا ہے، غضب کے موڑ پر۔ بیٹی نے منہ پہ منہ رکھ کے کہا پاپا میں جانے نہ دوں گی، پیروں پر سر رکھ کے بچوں نے درخواست اور گزارشیں کی ہم جانے نہ دیں گے۔ ذرا ہٹے، ذرا ہٹے تو اسلام کی آواز آئی، ٹھہرو، کیا تم پر غسل واجب ہو گیا ہے؟ میں آدمیت اور انسانیت کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ اسلام کے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں، احکامات حق کے آئینے میں چھو غسل کافی ہے، واجب ہو گیا۔ ایک جملہ کہوں، سنبھل کے سنیے، سنبھل کے سمجھیے، میں کاروان بنی آدم پر دھول نہیں پھینک رہا ہوں بلکہ سچائیاں بیان کر رہا ہوں کہ ایک جملہ ضرور استعمال کروں گا، ایک کتے کو چھو ہے اور تو اور ایک خنزیر کو چھو، برے سے برے حرام جانور کا نام لو، چھو، انگلی پاک کر لینا کافی ہے۔ ارے یہ مردہ باپ کو کیا ہو گیا، یہ مردہ عالم کو کیا ہو گیا، یہ مردہ حاکم کو کیا ہو گیا؟ اسلام نے روک کے کہا دیکھو یہ ہے تمہاری اصل۔
واجب ہے، واجب ہے۔ بس تمہاری قربتیں کام میں لاؤ، کفن کی تیاریاں کرو۔ کفن آخری لباس، اسلام کا ایک پیغام آہستہ سے کانوں میں پہنچایا گیا۔ دیکھو اس کے بعد انہیں کچھ پہننا نہیں ہے، ذرا اچھا کفن لانا، آخری بات۔ کفن لے آئے، کفن پھٹ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب کفن تیار ہو چکا تو عالم نے کہا پیسہ ادا کرائے ہو؟ کر دیا۔ یہ دھاگا بھی ہے اس میں جسے سی رہے ہو، پیسہ دے آئے؟ نہیں، میں نے بچے سے کہا دیکھا جائے گا، وہ جو عورت دی چھوٹی سی دکان پر بیٹھی ہے، میں نے یہ دھاگا وہاں سے اٹھوا لیا ہے۔ سب کفن جائز، سارے پیسے حلال، سارے راستے سیدھے، لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ اس میں دھاگا جائز نہیں ہے، صرف دھاگا۔ 22-23 گز کپڑا رکا نہیں، آدھا دھاگا تو میں گھر سے لے آیا تھا، پھر کتنا رہ گیا؟ تھوڑا سا۔ کہاں ہے وہ؟ کیسی 22 گز کفن میں لگ گیا، پہچان بھی نہیں، پہچان نہیں ہے، دھاگا اسی میں لگا ہوا ہے۔ یہ کفن نہیں، یہ کفن نہ دینا، کہا اور پیسے نہیں ہیں، کہا بغیر کفن کے دفنا دو مگر غبن کا پیسہ نہیں۔ سونا اسلام کو؟ آج کی وصیتوں کا مزاج بدل گیا ہے۔ میں نے بچوں کو بلا کے باپ کو یہ کہتے ہوئے دیکھا، میرے لال محلے کی بیوہ سے جو مقدمہ لڑ رہا ہوں ہائی کورٹ پر نے پہنچا دیا ہے، دیکھ بیٹے ہمت نہ ہارنا۔ اس وقت کا متولی ہوں، خاندان کی عزت و آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، لوگ چھیٹیں دیں تو دیتے رہنا، میرا دامن کون سا پاک ہے، لیکن تولیت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چلتے وقت کی وصیت کا مزاج ہو گیا ہے۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھا راستہ چاہیے۔ کفنائے گئے، دفنائے گئے، اور ایک عجیب مزاج دیکھا میں نے، ذرا غور سے سنیے گا کہ زندگی جس کا بڑا شور سنا کرتے تھے، زندگی جس کا بڑا شور سنا کرتے تھے، ایک کمزور سی ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک جھٹکا سا لگا، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ مٹی مٹی، کہاں جا رہے ہو؟ مٹی دینے۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ سگے بھائی کا۔ مٹی دینے جا رہے ہیں۔ مٹی مٹی، بہت سے تو جسم کو بھی مٹی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میت کب اٹھے گی، مٹی کب اٹھے گی؟ نام بدل گیا، جنس بدل گئی۔ مرنے والا وہ تھا
جو غریبوں کے پاس بیٹھ کے اپنی آبرو اور عزت کھونا سمجھتا تھا، غرور اور تکبر کا پتلا سناٹے میں لیٹا ہے، مٹی انتظار کر رہی ہے، جانے والے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مٹی دینے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ تو ساری عمر کی وفائیں، ساری عمر کا پیار، ساری عمر کا لین دین، ساری عمر کی قربتیں ہوتے 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 مٹھی بھر مٹی بن گئیں۔ ساری برادرانہ اخوتوں کی باتیں مٹھی بھر خاک ہیں، اور وہ بھی یاد رکھنا کہ 2 دن کے بعد جا کر اگر قبر پر مٹی ڈالو گے اسے مٹی میں شرکت نہیں کہتے۔ جاؤ، کراچی سے آئے ہو، قبر تازہ ہے، برابر سے مٹی اٹھاؤ اور ڈال دو قبر پر، آواز آئے گی نہیں نہیں۔ اور مٹی ڈالنا کسے کہتے ہیں؟ مٹی ڈالنا سے بتائیں ہم تو، آنکھوں سے دیکھو کہ ایک جوان کو لٹا دیا گیا، آنکھوں سے دیکھو کہ جوانی ڈھری ہوئی گردن میں تبدیل ہو گئی، آنکھوں سے دیکھو کہ باپ تڑپ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھو تو ماں سر پھوڑ رہی ہے، اور اس کے بعد اس پورے ماحول کو دیکھ کر اپنی زندگی کو موت کے آئینے میں دیکھو۔ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ 2 دن اور 4 دن، بلکہ اپنے آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ کل کی جوانی مٹی میں مل گئی، کل کی جوانی مٹی میں مل گئی۔ مگر ایک وعدہ یاد رہا، اور وعدہ بھی اس کا کہ جس نے جتنے رسول سے وعدے کیے انہی کی تکمیل کا نام اسلام ہے۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ ایک بچہ کہہ کر خوش ہونے والوں، اگر بچے کی آواز یا آپ کی رسول کی آواز پر علی کا بچپن لبیک نہ کرتا تو اسلام کی قبر وہیں کھج جاتی ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو اسلام کی مکمل تاریخ، دعوت ذوالعشیرہ میں باپ کی ہاں، اور طلب بیعت کے وقت حسین کی نا، یہی اسلام ہے۔ یہی اسلام ہے۔ مگر ڈر اور خوف کی یوں ضرورت نہیں کہ یہ وعدے تو کیے وعدے کرنے والے نے، کچھ وفا کی ہلکی سی تصویر معلوم تو ہو۔ میں نے دیکھا، یہ سارے دعوے سن لیے تھے لوگوں نے، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا کارواں تیار ہوا، چھوٹا سا قافلہ بنا، ایک جوان کو جنازہ بنایا گیا، جنازہ بنایا گیا، اور امتحان لینے جا رہے ہیں جن کے شجرے بھی امتحان میں ہارے ہیں۔ آؤ علی کا امتحان لو گے، رکو، ہم تمہاری خاندان، ہم تمہارے خاندان خانہ ولدیت میں ہجوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہجوم ہے، ورنہ علی کے سامنے کیوں آئے؟ چلے، بڑی احتیاط سے تاریخ پڑھ رہا ہوں، چلے، آنکھوں میں آنسو، کراہٹیں، کاندھے پہ جوان میت، جا رہے ہیں علی کے دروازے پر۔ امتحان ہوگا باب مدینۃ العلم کا،
امتحان کون لے رہا ہے؟ کون لے رہا ہے؟ کہ جو تقریباً کہہ رہا ہوں اپنے باپ کے نام سے بھی ناواقف ہیں۔ تمہاری شناسائیوں کو سلام، ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ اور جب دیکھا چلتا ہوا تابوت تو میں نے رک کے کہا رک جاؤ، تمہارے کان تک ایک حقیقت دیکھنا پہنچانا چاہتا ہوں اور مستقبل کو آواز دے کے ایک حقیقت پہچانوانا چاہتا ہوں کہ تابوت تو تمہاری دنیا میں بھی ہے مگر دھوکے کے لیے ہے۔ کہیں سے آواز نہ آئی کہ تابوت بنانا حرام ہے؟ کسی صحابی نے فتویٰ نہ دیا ہے؟ کتنے صحابی؟ کوئی آتا کہتا یہ کیا کر رہے ہو؟ معلوم ہوا ایسا یہ فعل سے گزرنے والے اور یہ سب کچھ کرنے اور یہ کرانے والے جو سن رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اچھا ہے، اچھا ہے، چلے۔ رو بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تمہارے آنسوؤں کو بھی سلام۔ مگر سن لو، آنسو ہمارے پاس بھی ہیں، تمہارے پاس بھی ہیں، مگر فرق ہے، یہ معدت کے آنسو ہیں، تمہارے فریب کے آنسو ہیں۔ معدت کے آنسو حوروں کا تبسم بنتے ہیں، فریب کے آنسو آہیں اور کراہٹیں بنتے ہیں۔ دیکھتے رہو نتیجہ، یہی ہوا، گئے آہیں اور کراہٹیں، یہی تو نتیجہ تھا، یہی ہوا، پہنچ گئے وہ دروازہ جس پہ پھٹا ہوا پردہ تھا، وہ دروازہ جس میں ایک ایسا انسان کامل رہتا تھا جس کے ہاتھ پہ مزدوری کے نشان تھے، وہ دروازہ جس سے اکثر چکی پیسنے کی آواز آتی تھی، وہ دروازہ جس سے اکثر بھوکے بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اس دروازے پر پہنچ گئے، پہنچ گئے، یہ بھی پہنچے۔ تشریف لے آئیے حضور، نماز جنازہ بتا رہا ہوں کہ جو دعویٰ حکیم الہی کر چکا تھا ہے حقائق سے بھرپور، آئے، پردہ ہٹایا، کیوں آئے ہو؟ جوان مر گیا ہے، نماز جنازہ، واقعی نماز جنازہ پڑھا دیں، پڑھا دوں؟ ذرا سی دیر ہوئی تو پیچھے سے ایک عورت آئی جسے ماں بنا کے لائے تھے، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میرا بیٹا ہے، میرا گھر اجڑ گیا، نماز پڑھا دیجیے۔ جب وہ ہاتھ جوڑ کے عورت اپنے بیٹے کی نماز جنازہ مانگ رہی تھی، میں عداوت علی کی نفسیات پڑھ رہا تھا کہ جب بھرپور عداوت آتی ہے تو ایک عورت کو ساتھ رکھتی ہے جو ماں ہوتی ہے۔ مزاج عداوت علی ہے، فریب اور مکاری کا نام جہاں ماں ہو۔ آئی نماز جنازہ، نماز جنازہ، ہاں نماز جنازہ ہوئی، کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں جب سے مرنے والوں کی تاریخ رہی ہو میں نہیں جانتا،
مجھے کیا معلوم، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جب سے نماز جنازہ اسلام میں چلی ہے اور آج تک کوئی نماز ایسی نہیں ہوئی جو صرف پڑھانے والے نے پڑھی ہو. یکتا نماز آئی ہے، اس لیے کہ پیچھے والے تو کوہنیوں سے باتیں کر رہے تھے علی ہار گیا. ہار گئے اسد اللہ. کہاں ہے باب مدینۃ العلم کے دعوے؟ کپڑے کے نیچے کی زندگی کو موت سمجھ لیا. کہاں ہنس رہے تھے، آہستہ آہستہ گفتگو ہو رہی تھی، نماز ختم ہوئی. روکیے، ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے. یہ جوان زندہ ہے، یہ جوان زندہ ہے، اور آپ نے میت سمجھ کے نماز پڑھا دی. میں نے ہاں، آپ نے. زندہ ہے تو اٹھا لو.